بچے کی جو تعریف ہے وہ تو 18 سال ایک لمٹ ہو گئی کہ 18 سال سے کم عمر جتنے بھی ہیں وہ بچے کاؤنٹ ہوں گے، اس سے زیادہ عمر کے پھر وہ بلوغت میں آ جائیں گے، بالغ ہو جائیں گے. تو اس میں جو چیلنجز ہیں وہ کیا آپ فیس کر رہے ہیں، اور اس میں کن کن اداروں کا، کن کن شعبوں کا کیا رول آپ دیکھتے ہیں کہ انہیں وہ کردار ادا کرنا چاہیے؟ تھینک یو سو مچ. ایل آر ایف اس پہ پچھلے ایک دہائی سے کام کر رہی ہے، لیگل رائٹ فورم، بچوں کے حقوق کے حوالے سے، خواتین کے حقوق کے حوالے سے، جس میں سب سے بڑا چیلنج ہمیں آ رہا ہے کہ ایج ایک بہت بڑا پاکستان کے اندر جس کو ڈیفائن نہیں کر پا رہے، جبکہ پاکستان یونائٹڈ نیشن کنونشن آن دی رائٹ آف چائلڈ کا سگنیٹری ہے 1990 سے. اس کے مطابق پاکستان کے اندر جتنی بھی آئینی لیجسلیشن ہونی ہے یا آئین میں امینڈمنٹ آنی ہے، اور اس کے علاوہ نیشنل اور پروونشنل لیجسلیشن ہونی ہے، ان کے اندر عمر 18 سال ہونی چاہیے تاکہ بچے کو کنسیڈر کیا جا سکے. حتیٰ کہ اگر ہم آئین پاکستان کی آرٹیکل 11 کو دیکھتے ہیں تو وہاں ہیزیڈیریس بچے کی بات کی گئی ہے، وہاں 14 سال عمر کا کی گئی ہے. اسی طرح 25A ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی 17 تک یعنی 16 تک اس کو ڈکلیئر کیا گیا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے آئین کے اندر بھی خود کنٹراڈکٹی موجود ہے. ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کو، نیشنل اسمبلی کو، سینٹ کو اس کو دیکھنا چاہیے. ہمارے آئین کے اندر بچے کی جو ڈیفینیشن ہے اس کی ایج کو ڈکلیئر کرنا چاہیے 18 ایئر. صوبوں کے اندر کسی حد تک ہم نے دیکھا ہے کہ لائک ارلی ایج میرج ریسٹرین ایکٹ ہے اور اینٹی ریپ ایکٹ ہے، اس کے اندر بچے کو ڈکلیئر 18 سال کیا گیا ہے. لیکن پاکستان کے PPC کے دیکھیں، مختلف اور نیشنل اور پروونشنل لیجسلیشن دیکھیں تو وہاں بچے کی کو مور دین 25 ڈیفینیشن کی گئی ہیں. کہیں بچے کو 14 سال ڈکلیئر کیا گیا ہے، کہیں 12 سال ڈکلیئر کیا گیا ہے، کہیں 17 سال ڈکلیئر کیا گیا اور کہیں 16 سال. تو ہم یہ سمجھتے ہیں لیگل رائٹ فورم، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آئین پاکستان میں ہم اس پہ آواز بھی بلند کر رہے ہیں، اور اس پہ ہم ایک چاہتے ہیں کہ ہم پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن کی طرف بھی جائیں سپریم کورٹ کے اندر، جس کی کنٹراڈکٹری ایج کے اندر آ رہی ہے اس کو ڈیفائن کیا جائے، کیونکہ ہم UNCRC کی کمپلائنس کر رہے ہیں. تو ایز اے آرگنائزیشن ہم سمجھتے ہیں کہ آئین پاکستان کے اندر اور ایز ویل ایز نیشنل لیجسلیشن اور صوبائی قوانین کے اندر اس ایج کو 18 سال ڈکلیئر کرنا چاہیے. یہ بتائیے کہ چائلڈ لیبر کی جو ریزنز ہیں، ظاہر ہے آپ اس کی وجوہات کو جب تک ایڈریس نہیں کریں گے تو چائلڈ لیبر ختم نہیں ہو سکتی نا. وہ کیا ریزنز سامنے آ رہی ہیں اور اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے؟ مختلف ریسرچز کے مطابق لائک LRF کی ریسرچ ہے، ILO کی ریسرچ ہے، اور بھی بہت ساری آرگنائزیشن اس پہ ریسرچ کرتی ہیں. اس کی اکارڈنگلی اس وقت ہم نے دیکھا ہے جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ تعلیم کی کمی ہے، پاورٹی ہے، خاندانی منصوبہ بندی نہ ہونا ہے. یہ 3 بڑے ایلیمنٹس ہیں. خاص کر ایک گھر میں 10 بچے ہیں، 8 بچے ہیں. ابھی ہم اسکولوں کی رجسٹریشن کے لیے بچوں کی جا رہے ہیں، آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے لیے. تو LRF کی ٹیم نے، میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے میسج یہ کنوے کیا کہ ایک گھر میں 6-8 بچے ہیں، یعنی خاندانی منصوبہ بندی پر عمل درآمد ہی نہیں ہو رہا، لیک آف. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو غربت ہے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، لوگوں کو سوشلی اکنامیکلی امپاور کرنا چاہیے. دوسرا، بچوں کو ایجوکیشن کی طرف لے کے آنا چاہیے، نہ صرف عام ایجوکیشن بلکہ ووکیشنل ٹریننگ، مڈل ٹیک، اور ہمیں میٹرک ٹیک کی طرف جانا چاہیے تاکہ ان بچوں کو ہم اسکلڈ ہینڈ کر سکیں اور وہ معاشرے کے اچھے شہری بن سکیں اور اکنامیکلی امپاور کر سکیں. اور تیسری جو اہم چیز ہے خاندانی منصوبہ بندی ہے، اس کے اوپر بہت اچھے پروگرام کرنے کی ضرورت ہے. حکومت سندھ ایز ویل ایز فیڈرل گورنمنٹ، چاروں صوبائی حکومتوں کو اس پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ بچوں کو خاندانی منصوبہ بندی کے حوالے سے فیملی کو میسج دیا جا سکے، اویئرنیس کیمپین لانچ کی جائے تاکہ ہم اس سے بچے جا سکے. اور اس وقت جو بچے صاحب ظاہر سب سے زیادہ ہوتے ہیں تو وہ اپنے والدین کی توجہ بھی نہ ہونے کی وجہ سے وہ آؤٹ آف اسکول ہوتے ہیں، لیبر کی طرف جاتے ہیں. اور ہمارے ہاں غربت کا کیونکہ بہت بڑا ایشو ہے تو بہت سارے بچے جو ہے وہ کمانے کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ والدین کی سپورٹ کرتے ہیں. ہماری 1-2 فائنڈنگ ایسی بھی ہے کہ بہت سارے بچے اپنی ماں کے ساتھ گھروں میں کام کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں. اسی طرح ایک فائنڈنگ یہ بھی ہے کہ بہت سارے بچے جن کی عمر پڑھنے والی ہے وہ جا کے لوہار کا کام کرتے ہیں، توے کا کام کرتے ہیں، حتیٰ کہ رکشہ چلاتے ہیں. ہم نے یہ بچوں کو بھی دیکھا کہ کراچی کے اندر بہت سارے ایسے بچے یا سندھ کے اندر یا پاکستان کے دوسرے صوبوں کے اندر وہ بچے اس وقت غربت کی وجہ سے مختلف لیول پہ کام کر رہے ہیں، موٹر سائیکل کا کام کر رہے ہیں، مکینک کا کام کر رہے ہیں، حتیٰ کہ بھٹا کو جیسے ہم نے بات کی اس پہ کام کر رہے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو ایسے سوشل سیفٹی نیٹ کے پروگرام لانے چاہیے اور اس کو بہتر انداز سے لانا چاہیے، نہ کہ خالی نام کے پروگرام ہوں بلکہ بیسٹ انداز سے وہ پروگرام ہو تاکہ لوگوں کو سوشلی اکنامیکلی ہم لیگل امپاور کر سکیں. اور ایجوکیشن کو زیادہ سے زیادہ مڈل ٹیک، ووکیشنل ٹریننگ، نیوٹا کو اور ایسٹیوٹا کو اس میں اہم رول پلے کرنا چاہیے. اپنے کورسز کو زیادہ سے زیادہ سندھ پاکستان بھر میں لایا جائے تاکہ ان بچوں کو جو کام سیکھیں اور اپنے لیے بہتر بزنس کر سکے، سوشلی اکنامیکلی امپاور ہو سکیں. رائٹ. اور یہ بتائیے کہ اس میں جینڈر کا بیلنس جو ہے نا وہ
कितना है, उसको हाँ। किस तरह से देखते हैं, उसके क्या इश्यूज हैं? बिल्कुल आपने ठीक कहा। अभी हम बाकी ही देखते हैं कि जेंडर के बिल्कुल 50% जो हमारे पास आबादी पाई जाती है, बल्कि आजकल लड़कियां ज़्यादा हैं जो घरों में काम करती हैं, मोस्टली वो ज़्यादातर लड़की हैं। जो LRF ने भी एक रिपोर्ट की चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर के ऊपर, हमने एक रिसर्च की, उस रिसर्च की फाइंडिंग के मुताबिक बहुत ज़्यादा बच्चियाँ इस वक्त घरों में काम करती हैं, वहाँ बच्चे नहीं जाते। बच्चा ज़्यादातर काम करता है किसी दुकान के ऊपर, किसी होटल के ऊपर, या किसी और मैकेनिक के साथ काम करता है, लेकिन जो बच्चियों की तादाद है वो ज़्यादातर घरों में काम करती है, वहाँ सेक्सुअल अब्यूज़ का शिकार होती हैं। बहुत सारे ऐसे केस रिपोर्ट हुए जो मेंटली इल बच्चियाँ हुई, उनको सेक्सुअल अब्यूज़ किया गया, टॉर्चर किया गया, हत्ता कि वो जज के घर काम करने वाली बच्ची को आपने देखा, उसका भी टॉर्चर हुआ, किसी पीर के घर काम करने वाली बच्ची का देखा, उसका टॉर्चर हुआ, मर्डर हुआ। तो स्पेशली वो बच्चियाँ थी। तो अगर हम ये देखते हैं कि चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर में ज़्यादातर जो हैं वो बच्चियाँ पाई जाती हैं, उनकी तादाद बच्चियों की ज़्यादा है। तो हमें इनको मेरे ख्याल में ज़्यादा प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि वो सेक्सुअल अब्यूज़ से भी उनको बचाया जा सके, मेंटली इल से बचाया जा सके, ताकि वो मुआशरे की एक अच्छी माँ बन सके। और इसमें मीडिया के किरदार को आप किस तरह से देखते हैं? ये बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। डेफिनेटली लाइक जैसे आपका ये प्रोग्राम है, ये अवेयरनेस के लिए है, और मीडिया को भी एक अहम रोल प्ले करना चाहिए। अपनी अवेयरनेस के अंदर कोई ऐसे स्लोगन्स लाने चाहिए, अपनी जैसे मुख्तलिफ किस्म की एडवर्टाइजमेंट होती है, इसमें इनको किरदार अदा करना चाहिए मीडिया के रोल को। और मीडिया अपना रोल प्ले करता है, हमने देखा है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि लोगों तक चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर के ख़ात्मे और चाइल्ड लेबर के ख़ात्मे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोल प्ले किया जा सके। टेक होम मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज ये है कि हमें एज ए फैमिली हमें ये एहतियात करनी चाहिए अपने बच्चों का, एज ए फैमिली मेंबर, कि हमारे बच्चों को हमें लेबर की तरफ नहीं लेके जाना चाहिए, हमें एजुकेशन की तरफ लेना चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए ताकि वो मुआशरे के अच्छे शहरी बन सके। और हुकूमतों की ये ज़िम्मेदारी है कि उन बच्चों की बर्थ रजिस्ट्रेशन करें, उनके लिए एजुकेशन के लिए स्कूल खोलें, उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग का इंतज़ाम करें, जो कि हम महसूस करते हैं इस वक्त हुकूमतों को, चारों सूबों को, फेडरल गवर्नमेंट पर इसको फोकस करना चाहिए। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका जनाब मलिक ताहिर साहब, हमारे साथ मौजूद रहे और चाइल्ड लेबर के हवाले से बात की आपने। नाज़रीन, वक्त था एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको एक और स्टोरी बताएंगे।